بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چین سے پھیلنے والی ایک وبا کی دہشت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس وبا نے تیزی سے پھیلنے والی تمام وباؤں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور اس وقت دنیا کے تمام براعظموں میں پانی اور ہوا کے بعد جو تیسری چیز زندگی کو متاثر کر رہی ہے وہ یہ خطرناک وبا ہے جو دنیا کے تمام براعظموں میں کم و بیش موجود ہے۔ اس خطرے کے سبب سعودی عرب میں عمرہ پر فوری پابندی لگائی گئی اور اگر اس تیزی سے پھیلتی وبا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو حج کے اہم ترین موقع پر بھی فرزندان توحید کو فریضہ حج سے روکے جانے کا فیصلہ متوقع ہے، جو کہ نہ صرف کرۂ ارض کے مسلمانوں کے لیے بے چینی کا باعث ہے بلکہ سائنسدانوں اور محقق حضرات نے اس ممکنہ پابندی کی وجہ سے کرۂ ارض پر بڑی تباہی کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ ایک حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ عین اس جگہ واقع ہے جہاں عرش الہی کا سایہ ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر بیت المعمور میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ موجود ہے اور زمین پر اسی بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ موجود ہے۔ حال ہی میں ایک وبا کے سبب جب عمرہ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تو خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ممکن ہے اس سے طواف کعبہ رک جائے گا، اور اگر طواف کعبہ کم ہوتے ہوتے رک گیا تو کرۂ ارض پر کیا تباہی آئے گی۔ اس کے بارے میں حیرت انگیز تحقیق سامنے آئی ہے۔ اس تحقیقی دعوے میں کہا گیا ہے کہ طواف کعبہ کے رک جانے سے زمین کی اپنے محور کے گرد گردش بھی رک جائے گی، اور سائنسدان صدیوں پہلے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اگر زمین کی اپنے مدار کے گرد گردش رک جائے تو زمین پر سونامی اور زلزلے اور خوفناک تباہی کا آغاز ہوگا اور ایٹمی دھماکے جیسی تباہی ہو سکتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک امریکی سائنسدان پروفیسر لارنس جوزف نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو مسلسل کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی طواف کی بدولت زمین پورا سال اپنی آب و تاب سے اپنا چکر پورا کرتا ہے، اور اگر طواف رک گیا تو زمین گھومنا بند ہو جائے گی اور زمین کی گردش کا محور حجر اسود پر قائم ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے؟ تو دوستو، زمین ایک بیضوی نما یعنی انڈے نما شکل کی ہے اور کسی بھی بیضوی نما چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت آپ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو کیا کعبہ کا طواف رک جانے کا تعلق زمین کی گردش رک جانے سے ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں سوشل میڈیا میں آج کل پروفیسر لارنس جوزف کی خبر کا کافی چرچا ہے؟ تو دوستو، زمین کی گردش رک جانے کا تعلق طواف کے رکنے سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام خبریں پھیلانے والے شرپسند لوگ ہیں جن کا مقصد لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے عقیدوں کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے ایسی تمام باتوں پر یقین کرنے سے پہلے پوری طرح سے تحقیق لازمی کریں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ قیامت سے پہلے بیت اللہ کا طواف رک جائے گا، کیونکہ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے گا اور پھر جاری ہو جائے گا، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گے۔ بہرحال اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں متعدد بار طواف کعبہ رکا۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ 317 ہجری میں فتنہ کرامتہ کا ظہور تھا،
یہ وہ خطرناک گروہ تھا جو حج کو جاہلیت کے زمانے کا عمل قرار دیتے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال تک مسلمانوں کو حج کا فریضہ ادا کرنے سے روکے رکھا اور کعبہ کی دیواروں پر حجاج کا قتل عام کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے، جو کہ 20 سال بعد ان سے بازیاب کرایا گیا۔ پھر 1814 عیسوی میں طاعون کی وجہ سے حج روک دیا گیا، اور پھر 1883 میں ہیضہ کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے حج روک دیا گیا۔ اسی طرح 1979 عیسوی میں جیہمان العتیبی نے جب کعبہ پر قبضہ کیا تو 2 ہفتوں تک طواف کعبہ نہ ہو سکا، اور 2017 عیسوی میں بے پناہ ہجوم کے باعث طواف روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث متعدد دفعہ طواف کعبہ رکا رہا۔ یہ سب واقعات کن کے سبب اور کن حکومتوں کے درمیان پیش آئے، یہ آپ تاریخی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کر کے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان واقعات کے دوران بھی زمین کی نقل و حرکت بند نہیں ہوئی، اور نہ چاند سورج اور دیگر اجرام فلکی ٹوٹ کر گر پڑے، لہٰذا ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، حالیہ وبا کے دوران سعودی حکومت نے انسانوں کی فلاح کی خاطر مطاف کا ایریا خالی کروا کر صفائی ستھرائی کی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، لیکن پہلی اور دوسری منزل پر طواف کا عمل جاری رہا۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت معین ہے، وہ جب چاہے گا قیامت بھی قائم کر دے گا، لیکن طواف کعبہ کے رکنے سے اس کا مشروط ہونا ثابت نہیں، اور اگر انسانی طواف رک بھی جاتا ہے تو دیگر مخلوقات کا طواف جاری رہتا ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر جاندار شے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کی ہے، اور دنیا میں اللہ کا ایک گھر موجود ہے جسے ہم سب خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، اور حج کے موسم میں مسجد حرام میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دنوں بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا، اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مستقل طور پر طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن حال ہی میں پوری دنیا میں پھیلی وبا کے باعث طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ کے صحن کی جگہ بند کر دی گئی، جس کے بعد ایک روح پرور منظر تمام دنیا نے دیکھا کہ جب خانہ کعبہ کے اطراف میں انسانوں کے طواف بند ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پرندے بھیج دیے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ حکم خداوندی پر پرندے اللہ کے گھر کے گرد مستقل چکر لگا رہے ہیں۔ ویڈیو میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فرش والے طواف کے لیے موجود نہیں، البتہ عرش والے طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ یہ تمام مناظر دین اسلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا پیغام دے رہی ہیں، ان تمام لوگوں کو جو ابھی تک اسلام کی سچائی کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔